السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون تھا ایپیسوڈ 7۔ او تو آپ ہیں مسٹر دانش، وہ میرا نام سن کر چونکتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری، میں نے چونکہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے اس لیے پہچان نہیں سکی، لیکن بیبی اکثر آپ کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ اس نے میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جائیے۔ میں اس کے ساتھ پہلے کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں گیا تو مس دیپا مجھے ایک گول میز کے اطراف رکھی ہوئی 4 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی نظر آ گئی۔ سالگرہ کے دن کی مناسبت کے برعکس اس نے بہت سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ میز پر درمیان میں ایک کیک موجود تھا جس کے اوپر صرف ایک موم بتی روشن تھی۔ دیپا بڑے اداس اور مغموم انداز میں اس موم بتی کی لو پر اس طرح نظریں جمائے بیٹھی تھی جیسے ماضی کی خوشگوار یادوں کو کورید رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہیں تھا، پھر بھی وہ حسین کہے جانے کی مستحق تھی۔ میں دروازے پر ہی رک گیا۔ بیبی، اس کی ماں نے اسے مخاطب کیا، دیکھو تو آج ہمارے گھر کون آیا ہے۔ مس دیپا نے پلٹ کر دیکھا، پھر مجھے سامنے موجود پا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں تیرنے والی نمی میں خوشی کے چراغ جل اٹھے۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، آپ نے بلا وجہ کیوں زحمت کی؟ کیا آپ مجھے بیٹھنے کی دعوت نہیں دیں گی؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سوری، اس نے مسکرا کر کہا، پھر بڑے محبوبانہ انداز میں میز کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ دیپا، تم مسٹر دانش سے بات کرو، میں کافی تیار کر کے لاتی ہوں۔ ہم میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے تو اس کی ماں نے بڑی اپنائیت سے کہا، پھر تیزی سے پلٹ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دیپا، میں نے شوخی سے کہا، آپ کی ممی نے آپ کا بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، اس نام کے جملہ حقوق محفوظ تو نہیں ہے؟ میں سمجھی نہیں، اس کو جملہ حقوق محفوظ کا مطلب شاید معلوم نہیں تھا جو اس نے وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا میں بھی آپ کو مینو کے مختصر اور خوبصورت نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ ایز یو وش، وہ چانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ تھینکس، میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے گفٹ پیک اس کی طرف بڑھا کر کہا، آپ کی سالگرہ کی خوشی کے موقع پر میری جانب سے ایک حقیر تحفہ۔ آپ نے بلا وجہ زحمت کی، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ چھوٹے بھائی کی موت کے بعد پلیز، میں نے دوستانہ انداز میں اس کی بات کاٹ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا ذاتی نظریہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اس قادر مطلق کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی والدہ کافی لے کر آ گئی تو میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی دعوت کے بغیر یہاں آ کر آپ کو میزبانی کرنے کی زحمت سے دوچار کر دیا، لیکن اس گفٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو بیچارہ ابھی تک ڈبے میں بند آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ مینو نے میری خوشی کی خاطر گفٹ پیک کھولا تو اس کی نظریں ایک لمحے کو نیکلس کی چکا چوند پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے میرا تحفہ اپنی ممی کو دکھایا تو وہ مدھم آواز میں بولی، آپ غریب خانے میں آ گئے، یہی ہماری عزت افزائی کے لیے بہت تھا۔ اتنے قیمتی تحفے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیار سے مخاطب کیا، ورنہ کچھ لوگ تو مجھ سے ابھی تک اس بات پر خفا ہیں کہ میں نے یہاں آنے کی جرأت کیوں کی۔ میں نے مینو کی طرف دیکھ کر اس کی ممی سے کہا تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بلڈنگ کے کسی رہنے والے نے کچھ کہا ہے؟ جی نہیں، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا، کسی غیر نے ایسی بات کی ہوتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن جب گھر کا بندہ ہی دشمنی پر اتر آئے تو شریف آدمی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سلسلے میں مینو کی ممی نے بدستور حیرت سے دریافت کیا تو مینو اپنی بے ساختہ ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ ماں کو سمجھانے کی خاطر اس نے اصل مقصد کی سمت آتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ کو اتنا قیمتی تحفہ نہیں دینا چاہیے تھا، میں نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا، اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی؟ کچھ اور کہنا باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی کہہ ڈالیے، میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر سنجیدگی سے کہا، آپ کے گھر پر بیٹھا ہوں، جتنا جی چاہے برا بھلا کہہ لیجیے۔ آئی سی، مینو کی ممی نے میری باتوں کا مفہوم بھانپ کر بڑی اپنائیت سے کہا، مسٹر دانش، مجھے خوشی ہے کہ میری بچی آپ جیسی انسان دوست شخص کے پاس جاب کر رہی ہے، میں اب اجازت چاہوں گا۔
میں برا سا منہ بنا کر کھڑا ہوا تو مینو کے علاوہ اس کی ممی بھی گھبرا گئیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کی ممی نے بڑی عاجزی سے درخواست کی، اگر آپ کافی پیے بغیر چلے گئے تو میں یہی سمجھوں گی کہ آپ نے ہمیں کسی قابل بھی نہیں سمجھا۔ آپ بھی تو مجھے بیٹا سمجھنے کے قابل نہیں سمجھ رہی۔ میں نے شکوہ کیا۔ بار بار مسٹر دانش کہہ کر مخاطب کر رہی ہیں۔ گاڈ بلیس یو مائی سن۔ مینو کی ممی کی آواز بڑھتے جذبات سے بھر آئی۔ یو آر ریئلی گریٹ۔ خدا تم کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے جواب میں آگے بڑھ کر مینو کی ممی کو گلے لگایا تو مینو کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ پھر محفل کا رنگ بدل گیا۔ میرے اصرار پر مینو نے نہ صرف کیک کاٹا بلکہ میرے کہنے پر اس نے میرا نیکلس بھی گلے میں ڈال لیا۔ 1 گھنٹے بعد بے تکلفی کی فضا ہموار کرنے کے بعد میں جانے کے ارادے سے اٹھا تو ماں بیٹی مجھے چھوڑنے کی خاطر باہر تک آ گئیں۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گی، مینو نے دبی زبان میں کہا۔ میں یہاں تمہارا باس نہیں ہوں۔ میں نے اس بار اسے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ کوئی درخواست پیش کرنی ہے تو دفتر میں باقاعدہ لکھ کر پیش کرنا۔ میں بھی یہی گزارش کروں گی کہ دفتر میں ہمارے درمیان باس اور ماتحت کا فرق برقرار رہے تو مناسب ہوگا۔ مینو ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، اس کی ممی نے کہا۔ لوگ دلوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بات کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آزاد خیال ضرور ہیں، لیکن اپنی بدنامی سے ہر شریف آدمی ڈرتا ہے۔ تم بھی میری اس بات سے انکار نہیں کرو گے؟ اگر آپ بھی سفارش کر رہی ہیں تو میں مینو کی درخواست پر ضرور غور کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا، پھر مسکراتا ہوا لفٹ میں بیٹھ کر نیچے آ گیا۔ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ میں نے پاگرا کی زبان میں موصول ہونے والی کال پر عمل کرتے ہوئے مینو سے فلرٹ کا آغاز بھی کر دیا تھا اور امید مہتا سے چھٹکارا بھی حاصل ہو گیا تھا، لیکن ان باتوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون تھا جو میری مدد کرنا چاہتا تھا؟ اس ہمدردی کی آڑ میں اس کا کیا مفاد وابستہ تھا؟ جس نے رمیش کے نام سے مجھے فون کال کی تھی، اس کی اصلیت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی رمیش تھا یا اس نے محض اپنی معلومات کی بنا پر رمیش کا صرف نام استعمال کیا تھا؟ اس نے مجھے دوبارہ روپ نگر کا رخ نہ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے روپ نگر میں جو کچھ دیکھا یا سنا ہے اسے یکسر ذہن سے کھرچ کر حرف غلط کی طرح بھلا دوں، ورنہ میری ماں کو کوئی جان لیوا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس دھمکی کا کیا مقصد تھا؟ کیا روپ نگر میں کوئی ایسا ثبوت موجود تھا جسے حاصل کر لینے کے بعد میں اپنے باپ کے قاتل یا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا تھا؟ اگر وہ شیطانی قوتوں کے مالک تھے تو پھر مجھ سے خوف زدہ کیوں تھے؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں پچھلی نشست پر سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا اب تک پیش آنے والے پراسرار واقعات کے تانے بانے جوڑنے میں مصروف تھا، جب ایک پرشور دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی میں اچھل کر اڑتا ہوا ڈیش بورڈ سے اتنی شدت سے ٹکرایا کہ میری کھوپڑی میں کئی سورج یکلخت طلوع ہو کر یکے بعد دیگرے غروب ہوتے چلے گئے۔ پھر میرا ذہن گپت اندھیروں میں ڈوب گیا، مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ ذہن کی مشینری ٹھپ ہو جائے تو پھر انسان کو تمام احساسات سے چھٹکارا مل جاتا ہے، وقت گزرنے کا احساس بھی مٹ جاتا ہے۔ میں بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ میں کب تک دنیا و مافیہ سے بے خبر رہا مجھے نہیں معلوم، لیکن دوبارہ ہوش آنے پر میں نے خود کو کسی بڑے ہاسپٹل کے اسپیشل روم میں بستر پر پڑا پایا۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، قریب ہی کرسی پر ایک ڈیوٹی نرس موجود تھی۔ ابھی میں پوری طرح گزرے ہوئے حالات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ نرس اٹھ کر تیزی سے میرے قریب آ گئی۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں سوال کیا۔ اور لوگ کہاں ہیں؟ میں نے اس کے بے تکے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وزٹنگ آورس نہیں ہے، اس نے میری نبض پر ہاتھ رکھ کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے مہذب لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی اس وقت رات کے 10:15 بجے ہیں۔ میں یہاں کب آیا تھا؟ 3 روز پہلے، وہ نرمی سے بولی۔ آپ کی کار کو کوئی شدید حادثہ پیش آ گیا تھا۔ آپ مکمل طور پر کوما کی حالت سے دوچار تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو بہتر گھنٹے کے اندر ہوش آ گیا۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کیا میرے گھر والوں کو حالات کا علم ہے؟ جی ہاں،
آپ کی والدہ اور دیگر عزیز رشتہ دار برابر آپ کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن ایک خاتون حادثے والے دن سے ابھی تک یہیں موجود ہے۔ نرس نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈال کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، وہ شاید آپ کے دفتر میں کام کرتی ہیں۔ میرے ذہن میں مینو کا تصور ابھرا۔ میں نے تیزی سے دریافت کیا، کیا اس وقت بھی وہ خاتون موجود ہیں؟ جی ہاں، وہ باہر ریسٹ روم میں بیٹھی ہیں۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ پہلے میں ڈاکٹر کو آپ کے ہوش میں آنے کی اطلاع کرتی ہوں، باقی باتیں آپ انہی سے دریافت کر لیجیے گا۔ اس نے میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں اس دھماکے کے بارے میں سوچنے لگا جس نے 3 روز تک مجھے دنیا کے تمام ہنگاموں سے لاتعلق رکھا تھا۔ مجھے اپنے ڈرائیور کا خیال آیا، خدا جانے وہ زندہ تھا یا خدا کو پیارا ہو گیا تھا۔ مجھے اس خاتون کے بارے میں بھی سوچنا پڑا، جو نرس کے بیان کے مطابق میرے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد سے ابھی تک موجود تھی۔ نرس نے دفتر میں کام کرنے والی کا حوالہ دیا تھا، اس اعتبار سے وہ مینو ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے ماں کے بارے میں سوچا، میرے حادثے کی خبر سن کر ان کے دل پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ بیگم نفیس اور فاخرہ کو یقینی طور پر تفتیش لاحق ہوگی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب نرس ڈاکٹر کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہیلو مسٹر دانش، ڈاکٹر نے میرے قریب آ کر دوستانہ انداز میں پوچھا، اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں۔ گڈ، مجھے یقین ہے کہ اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر، جو غالباً میرے فیملی بیک گراؤنڈ اور اسٹیٹس سے واقف تھا، بڑی انکساری سے بات کر رہا تھا۔ صرف بہتر گھنٹے کی فکر ہمیں ضرور تھی، لیکن خدا کی ذات سے امید تھی کہ آپ پہلے کی طرح نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ حادثے کی نوعیت کیا تھی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ فی الحال اس حادثے کو بھول کر کوئی اور بات کریں تو بہتر ہوگا۔ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے میری نبض اور بلڈ پریشر دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ جس حادثے سے دوچار ہوئے تھے، اس میں کسی انسان کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ گویا میرا ڈرائیور میں ایک نتیجہ اخذ کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ڈاکٹر نے فوری طور پر نرس کی کسی انجیکشن کے بارے میں ہدایت دی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی تو میں نے ڈاکٹر سے کہا، پلیز مجھے کوئی خواب آور انجیکشن نہ لگائیے گا۔ آپ کے ذہنی سکون کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے فرائض میں داخل ہے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، صرف 2 روز کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ نرس بتا رہی تھی کہ کوئی خاتون بھی حادثے کے بعد سے مستقل ہاسپٹل میں موجود ہے۔ آپ شاید مسز فلورا مینو کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ وہ دیوانگی کی حد تک آپ کی صحت کے لیے فکر مند ہے۔ شاید آپ کا اور مینو فیملی کا کوئی پرانا تعلق ہے۔ کیا میں 1 منٹ کے لیے اس سے مل سکتا ہوں؟ مینو کا نام سن کر مجھے تعجب ہوا۔ صرف ایک ملاقات کے بعد وہ میرے لیے جس قدر پریشان تھی وہ میرے لیے حیرت انگیز ہی تھا۔ میں ان خاتون کو آپ سے ملوا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، آپ ان کے ساتھ کوئی جذباتی گفتگو نہیں کریں گے۔ میں نے اقرار کیا تو ڈاکٹر خود جا کر مینو کو اپنے ساتھ لے آیا۔ مجھے ہوش و حواس میں دیکھ کر یکلخت اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ ان آنسوؤں میں بے پناہ چاہت جھلک رہی تھی۔ آپ نے میری خاطر، اس نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، تم کوئی بات مت کرو، ڈاکٹر کا خیال ہے کہ تمہیں ابھی 24 گھنٹے تک مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ چاہیں تو اب گھر جا سکتی ہیں۔ میرے بجائے ڈاکٹر نے مینو کو مخاطب کیا، مسٹر دانش کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ نہیں ڈاکٹر، مجھے گھر جانے کے لیے مجبور نہ کرو، اس نے جذباتی لہجے میں درخواست کی۔ جب تک دانش ہاسپٹل میں ہے میں بھی اس کے قریب ہی رہنا پسند کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک پرخلوص جذبوں کی تسکین کی خاطر اپنا فیصلہ سنا دیا، جب تک میں ہوں آپ بھی میرے پاس رہیں گی۔ یسوع مسیح تمہیں ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی، پھر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے سکون پہنچانے کی خاطر انجیکشن لگایا تو کچھ دیر بعد میں پھر نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ دوسری صبح میری والدہ ملازم کے ساتھ گھر سے ناشتہ لے کر آ گئیں۔ شاید ڈاکٹر نے گزشتہ رات ہی انہیں میری خیریت سے آگاہ کر دیا تھا۔
مجھے ہوش میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چھلک اٹھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں 2 دن کے بعد گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ ماں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں تمہاری طرف سے صدقہ و خیرات کرتی رہی ہوں۔ تم گھر آؤ گے تو تمہاری صحت کا جشن بھی شاندار طریقے سے مناؤں گی۔ اس جشن میں کون کون شریک ہوگا؟ میں نے مینو کی جانب دیکھ کر پوچھا تو ماں میری نگاہوں کا مفہوم بانٹ کر بولی، سب سے پہلے میری گم شدہ بہن فلورا، جو بہت عرصے بعد مجھے ملی ہے۔ ماں نے فلورا کو لپٹاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محبت کرنے والے شریک ہوں گے۔ میں نے ماں اور فلورا کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد بیگم نفیس اور فاخرہ بھی آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے اسٹاف کے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اسٹاف کے لوگوں کو صرف 2 منٹ مجھ سے ملاقات کی اجازت ملی۔ ڈاکٹر بار بار میرے کمرے کا چکر لگاتا رہا۔ نرس بھی لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے سے روکتی رہی۔ دوپہر کو ماں جانے لگی تو فلورا مینو کو بھی ان کے گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ لے گئیں۔ وہ جانے پر آمادہ نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر کے علاوہ میری ماں نے بھی سمجھایا تو راضی ہو گئیں۔ مجھے ابھی تک پیش آنے والے حادثے کی تفصیل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ ایک دن اور گزر گیا، پھر دوسرے دن میں دوپہر کو لنچ کے بعد سونے کے ارادے سے لیٹا تو دن کی ڈیوٹی والی نرس، جس کا نام رخسانہ تھا، میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھانے کے بعد وہ مجھے ضروری دوائیں دے چکی تھی، اس لیے خلاف توقع اس کا میرے قریب آ کر کھڑا ہونا مجھے عجیب سا لگا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی تناؤ کی کیفیت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جس انداز میں وہ مجھے نگاہوں میں نگاہیں ڈالے گھور رہی تھی، وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ کیا بات ہے نرس؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ کوئی خاص بات نہیں، میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے تمہیں حادثے کی صورت میں جو پہلی وارننگ دی ہے، تم اسے بھولو گے نہیں، رخسانہ نے بڑے کھردرے اور سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں سرخی کا رنگ گہرا ہونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی طاغوتی قوت کے زیر اثر ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے رخسانہ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بار بار کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم میری طاقت کا اندازہ لگا سکو۔ اس کے جواب میں برتری کا رنگ بھی جھلک رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ میرے اس حکم سے گریز کرنے کی حماقت کبھی نہ کرنا، جو تمہیں فون پر پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ روپ نگر سے متعلق تمام دیکھی بھالی اور سنی سنائی باتوں کو یکسر نظر انداز کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میرے ذہن میں رمیش کا نام ابھرا۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق ضروری سمجھتے ہوئے ظاہر خان سے کہا، آج تم ہندی بھاشا بولنے سے کترا کیوں رہے ہو؟ تم اگر چاہو تو میں سنسکرت زبان میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ مجھے اور بھی کئی زبانیں آتی ہیں، لیکن میرے سامنے آنے سے تم اب بھی خوفزدہ ہو۔ میں نے اسے اکسانے کی کوشش کی، اگر خوفزدہ نہ ہوتے تو دوسروں کے جسم میں گھس کر چوروں کی طرح بات نہ کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے مقابلے پر کسی اور کا سہارا تلاش کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، ورنہ تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا تمہارے ڈرائیور کا ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ کیا ہوا میرے ڈرائیور کو؟ اس کی لاش کے ٹکڑوں کو دفن کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے گوشت کے کچھ لوتھڑے تمہیں اب بھی اس دیوار پر چپکے نظر آ جائیں گے جس سے تمہاری گاڑی ٹکرائی تھی۔ اس نے بڑی سرد لہجے سے جواب دیا، تمہاری کار بھی چور چور ہو گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے ڈرائیور کی موت کس قدر بھیانک اور اذیت ناک ہوئی ہوگی۔ اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے نفرت سے دریافت کیا۔ اس بکرے یا بچھڑے کا بھی کوئی دوش قصور نہیں ہوتا جس کو شیر کا شکار کرنے کے کارن بھین چڑھایا جاتا ہے۔ تھوڑی سی بدھی عقل استعمال کرو تو بات تمہاری کھوپڑی میں آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں اندر ہی اندر دل ملا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال ابھرا کہ رخسانہ کا گلا دبوچ کر اسے زندگی کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ اس غریب کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایک مہرے کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہ رہا ہوگا کہ اس وقت اس کے جسم اور دل و دماغ پر کس شیطان کا قبضہ تھا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تو اس نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا،
کس وچار میں گم ہو؟ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں؟ میں نے حقارت سے کہا، جو کچھ بیت چکا اسے بھول جاؤ۔ تمہارا تعلق جس دھرم سے ہے، اس میں مرنے والے دوبارہ کسی روپ میں دھرتی پر واپس نہیں آتے۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تم نے زیادہ اچھل کود کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ماں کا جیون بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اسے کس جرم کی پاداش میں سزا دی گئی؟ گند کو کھنگالنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے کیول ایک ہی راستہ ہے، میری آگیا کا پالن کرو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کرو گے تو اور بھی بہت کچھ کھو دو گے۔ ایک شرط میری بھی ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا، تم بھی سائے کی طرح میرا تعاقب کرنا ختم کر دو۔ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا، کیا سنسار کی ساری سندرتا سے تمہارا من اچاٹ ہو گیا ہے؟ اگر تم واقعی اتنی ہی مہان اور شیطانی قوتوں کے مالک ہو جس کی ڈینگیں مار رہے ہو، تو پھر مجھے تمہارے مقابلے پر کسی کا سہارا تلاش کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے اس کی دکھتی رگ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم چاہو تو اپنی خواہش کو بھی پورا کر کے دیکھ لو، پرنتو ایک بات کا دھیان رکھنا، جب دو شکتیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کچھ نردوش لوگ بھی چکی کے دو پال کے درمیان آ کر گھن کی طرح پس جاتے ہیں۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میری بات پر بھی غور کر لینا۔ فاخرہ کے ساتھ میری شادی کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ میں نے کچھ سوچ کر ٹھنڈے دل سے پوچھا۔ وہ سندر نار ہے، تمہارا اور اس کا ملاپ او شب ثابت ہوگا۔ میری مانو تو اس کے ساتھ وواہ کر کے موج میلہ کرو، باقی بکھیڑوں کو بھول جاؤ۔ لیکن پہلے تو تم نے کچھ اور کہا تھا۔ مجھے بروقت سوچ گئی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنے پتا کے قاتلوں کا سراغ لگائے بغیر شادی کی تو فاخرہ مفت میں ماری جائے گی۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تم شاید مجھے الجھانے کے کارن ایک من گھڑت بات کر رہے ہو۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس سندری کے ساتھ شادی میں میرا آشیرواد تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس نے جو جواب دیا اس میں مجھے جھوٹ کی آمیزش نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جوگیا نے یہی کہا تھا کہ میری اور فاخرہ کی شادی کسی پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس نے شادی سے پہلے مجھے اپنے والد کے قاتل کو کھوجنے کی شرط عائد کی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ اس بات پر بضد کیوں تھا کہ وہ قاتلوں کا سراغ لگائے؟ کیا اسے علم تھا کہ رمیش قاتل تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ اپنے بل بوتے پر رمیش سے ٹکرانے سے کیوں کترا رہا تھا؟ مجھے درمیان میں لانے سے اس کا کیا مقصد اور مفاد وابستہ تھا؟ میرے اندازے کے مطابق جوگیا کی شخصیت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مینو کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے بعد امیت مہتا کو استعفیٰ دینے پر اسی کی طاغوتی قوتوں نے آمادہ کیا تھا۔ مجھے چٹ پر درج جو پیغام دیا گیا تھا، اس کے اندر بھی جوگیا ہی کا ہاتھ شامل نظر آ رہا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ بات قابل حیرت ہی تھی کہ اس نے فاخرہ سے میری شادی کے ساتھ میری ماں کو جان کا خطرہ پیش آنے والی بات کیوں کہی تھی؟ کیا کوئی ایسی ہی خاص بات تھی جو وہ براہ راست رمیش سے نہیں الجھنا چاہتا تھا؟ وہ بات کیا تھی؟ اور بچے کی آنکھ والا پیپر کس سر نے غائب کیا تھا؟ جو عورت مجھے خواب میں نظر آئی تھی، اس کا رمیش سے یا جوگیا سے کیا تعلق تھا؟ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ میرے ذہن میں ابھی سوالات کی یلغار جاری تھی جب رخسانہ نے گھورتے ہوئے پوچھا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ تم پر کس حد تک اعتماد کروں۔ میں نے فوری طور پر ذہن میں ایک پلان مرتب کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اگر میں اس بات کو مان لوں کہ روپ نگر کی کہانی کو بھول جاؤں گا تو اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ میں تم کو وچن دیتا ہوں کہ تمہارے وشواس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ نہیں، میں نے اسے نرم پڑتا دیکھ کر ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں ایک بار کھل کر میرے سامنے آنا ہوگا۔ ہمارے درمیان جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آمنے سامنے ہوگا۔ کیا یہ تمہاری آخری شرط ہے؟ میں کسی سائے سے کوئی عہد و پیمان کرنے کو دانشمندی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میرا اندازہ فیصلہ کن تھا۔ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھے کسی بات کے لیے مجبور کر سکو، پرنتو میں تمہاری یہ اچھا بھی پوری کر دوں گا۔
تھوڑے توقف سے کہا گیا، مگر وہ ایک گرہ سے باندھ لو۔ میرے سامنے آنے کے بعد بھی اگر تم نے میرے وشواس کو توڑنے کی غلطی کی تو پھر دھرتی پر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تمہیں اور تمہارے پریوار کو پاتال میں بھی میرے کشٹ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مجھے منظور ہے۔ میں نے غیر اختیاری طور پر اس کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی 2-4 دن اور سکون کا سانس لے لو، اس کے بعد میں تمہیں اپنے درشن بھی ضرور دوں گا۔ رخسانہ کی شعلہ بار نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ امیت مہتا کے سلسلے میں بھی میں نے مینو کو اسی کیفیت سے 2-4 دیکھ چکا تھا۔ اس نے بھی کسی نادیدہ طاغوتی طاقت کے زیر اثر رہ کر امیت مہتا کو اپنے فیصلے پر عمل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رخسانہ اپنا آخری جملہ ادا کرنے کے بعد خواب بیداری کی حالت میں آہستہ سے پنجوں کے بل گھومی، پھر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ میرے ذہن میں پھر کھلبلی شروع ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق رمیش اور جوگیا دونوں برابر کی ٹکر کے تھے۔ اگر رمیش نے رخسانہ کو بطور روبوٹ استعمال کیا تھا تو مینو کو یقیناً جوگیا کے اشاروں پر عمل کرنا پڑا۔ شاید وہ دونوں بھی اس حقیقت سے واقف رہے ہوں گے کہ وہ ٹکراؤ کی صورت میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ابھی تک ان کے درمیان نہیں ٹھنی تھی۔ لیکن ایک بات میرے ذہن کو رہ رہ کر الجھا رہی تھی۔ اگر رمیش اور جوگیا دونوں یکساں قوت کے مالک تھے تو پھر انہیں اس بات کا علم کیوں نہیں ہو سکا کہ کون میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی غیبی طاقت میری پشت پناہی کر رہی ہو، ورنہ جو گندی اور ناپاک قوتیں میرے باپ کو موت سے ہمکنار کر چکی تھیں، گلزار خان اور میرے بے قصور ڈرائیور کی موت کا سبب بن گئی تھیں، وہ مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی تھیں۔ ڈاکٹر نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں جس حادثے سے دوچار ہوا تھا اس میں کسی انسان کا حیرت انگیز طور پر بال بال محفوظ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جوگیا اور رمیش کی باتوں میں جو واضح تضاد تھا، اس کا تعلق فاخرہ کی ذات سے تھا۔ رمیش نے مجھے رخسانہ کے ذریعے باور کرایا تھا کہ وہ اگر فاخرہ سے شادی کر لے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا مشورہ یہی تھا کہ میں شادی کر کے موج میلے میں زندگی بسر کروں اور روپ نگر سے شروع ہونے والی پراسرار کہانی کے ہر پہلو کو ذہن سے نکال دوں۔ اس کے برعکس جوگیا نے خود اچانک میرے سامنے آ کر کہا تھا کہ فاخرہ سے شادی سے پہلے اگر میں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو نہ تلاش کیا تو شادی کے بعد فاخرہ ناگہانی موت کا شکار ہو جائے گی۔ جوگیا نے بڑے ٹھوس لہجے میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف یا کوئی بات غلط نہیں ثابت ہوئی تھی۔ شاید جوگیا کے وہی الفاظ میرے لاشعور میں محفوظ تھے جو میں نے رمیش کو کھل کر سامنے آنے کی دعوت دی تھی، اور اب میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ کیا میں رمیش کے سامنے آ جانے کے بعد اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر سکوں گا؟ کیا میرے لیے کسی صورت میں بھی یہ بات ممکن ہوگی کہ میں محض اپنی یا فاخرہ کی زندگی کے تحفظ کی خاطر ان لوگوں سے کوئی سمجھوتا کر لوں جنہوں نے میرے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا تھا، میری ماں کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی؟ کیا رمیش نے سامنے آنے والی بات محض مجھے 2-4 روز تک ٹالنے کی خاطر کہی تھی، یا وہ حقیقتاً اپنے وعدے کو پورا کر کے خطرہ مول لینے کی جسارت کر سکتا تھا؟ رمیش اگر کھل کر سامنے آ گیا تو جوگیا کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ میری خاطر رمیش سے ٹکرانے کی ہمت کر سکے گا؟ میں حالات کے اس چوراہے پر کھڑا تھا جہاں اس بات کا کوئی حتمی فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ یہ بات بھی میرے لیے ممکن نہیں تھی کہ میں اپنے والد کے قاتلوں سے اپنی زندگی بچانے کی خاطر کوئی ایسا سمجھوتا کر لوں جو تمام عمر میرے احساسات کو بچوکے لگاتا رہے۔ ویسے بھی ایک کلمہ گو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کفر کی قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینا مجھے کسی طور منظور نہیں تھا۔ میں تا دیر اپنے خیالات سے الجھتا رہا، پھر میں نے ایک آخری فیصلہ کر لیا۔ کفر کے مقابلے پر اپنی تمام تر ایمانی قوتوں کے ساتھ ڈٹے رہنے کا فیصلہ۔ 2 روز بعد میں ہسپتال سے گھر آ گیا۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا۔ ایک روز صبح سے شام تک ہمارے دروازے پر غریبوں کے لیے لنگر جاری رہا۔ یتیموں و بیواؤں کو روٹی اور کپڑوں کے علاوہ مالی اعتبار
سے بھی نوازا گیا۔ بیگم نفیس بھی پیش رہی۔ فلورا مینو بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ وہ مینو کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ جہاں دیدہ خاتون تھی، شاید اس نے مصلحتوں کے پیش نظر بیٹی کو ان تمام ہنگاموں سے دور رکھا تھا۔ میں کمرے میں لیٹا حالات پر غور کر رہا تھا، زندگی اور موت کے فرق کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر رمیش نے میرے ساتھ رعایت نہ کی ہوتی، کار ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کے ساتھ بھی میں مارا جاتا تو اس وقت لنگر جاری ہونے کی بجائے میرے لیے سوئم کی رسم ادا ہو رہی ہوتی۔ عزیز و اقارب، دوست احباب اور میرے محلے کے ملنے جلنے والے اور دفتر کے عملے کے تمام افراد سوگوار چہرہ بنائے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے۔ میرے لیے فاتحہ خوانی ہوتی، میری مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی۔ میری ماں کی آنکھوں سے جوان بیٹے کی موت پر خون کے آنسو ٹپک رہے ہوتے، لیکن میں مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ اس لیے جان کا صدقہ مال کے فارمولے پر عمل ہو رہا تھا۔ ہر فرد خوش تھا۔ میں جس حادثے سے معجزاتی طور پر بال بچ گیا تھا، اس پر خدا کا شکر ادا کیا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی روپ نگر سے شروع ہونے والی کہانی کے واقعات یکے بعد دیگرے ابھر رہے تھے۔ رمیش نہیں چاہتا تھا کہ میں روپ نگر کا دوبارہ رخ کروں یا وہاں پر دیکھی اور سنی باتوں پر غور کروں۔ اسے یقیناً کسی نہ کسی بات کا خوف ضرور تھا، کوئی ایسا سراغ یا ثبوت جو اگر میرے ہاتھ لگ جاتا تو اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا پڑ جاتا۔ اسی سراغ یا کسی اہم ثبوت کو میری نگاہوں سے اوجھل رکھنے کی خاطر اس نے 2-4 روز بعد کھل کر سامنے آنے والی شرط منظور کر لی تھی۔ مجھے جوگیاں بھی یاد آ رہا تھا جس نے دفتر میں آ کر مجھے اپنی پراسرار باتوں سے شائستہ کر دیا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ میں پہلی فرصت میں کشمیر ایمپوریم سے لائے ہوئے گفٹ بیگ کو کھول کر دیکھوں۔ وہ یقیناً اس پراسرار پیپر کی موجودگی سے واقف رہا ہوگا جس میں نے ایک بچے کی آنکھ کو زندہ حالت میں حرکت کرتے دیکھا تھا۔ کرب میں ڈوبی اس کی آواز بھی سنی تھی۔ اسی بچے کے استقبالی ہاتھ میں میری کلائی تھام کر خواب میں یا شاید غنودگی کی حالت میں مجھے کسی عمارت کے زمین دوز تہہ خانے میں پہنچا دیا تھا، جہاں ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی قسم پرسی کی حالت سے دوچار تھی۔ بچے کی کرب میں ڈوبی آواز نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی آواز منہ سے نہ نکالوں، صرف حالات کو ذہن نشین کروں۔ لیکن جب ایک پجاری نے اس بد نصیب کے جسم پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی تو میں ضبط نہ کر سکا، میری مردانگی کو جوش آ گیا۔ میں اس عورت کو بچانے کے لیے لپکا تھا جب نادیدہ استقبالی انگلیوں کی گرفت میری کلائی پر اور شدید ہو گئی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اپنی موت کو دعوت مت دو، میں نے تمہیں ہر حال میں زبان بند رکھنے کا مشورہ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ دونوں پجاری اس کی آواز سن کر چونکے، پھر درندوں کی طرح اچھل کر میری جانب لپکے تھے، لیکن اسی لمحے میری کلائی استقبالی انگلیوں کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میری ماں مجھ سے خواب میں بچاؤ بچاؤ کہنے کا سبب دریافت کر رہی تھی۔ گزرے ہوئے واقعات اور بیتی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی جب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر چونکا۔ آنے والی فاقہ تھی، موقع سے فائدہ اٹھا کر میری مزاج پرسی کو چلی آئی تھی۔ اب آپ کیسے ہیں؟ اس نے قریب آ کر دریافت کیا۔ آپ کی دعاؤں نے بچا لیا، ورنہ شاید خدا کے لیے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالیے گا، اس نے تیزی سے کہا۔ اس کے لب و لہجے سے پیار چھلک رہا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آنٹی کے دل پر حادثے کی خبر سن کر کیا گزر گئی تھی۔ 4-6 گھنٹے تک انہیں جیسے سکتہ ہو گیا، پھر آپ کو سلامت دیکھنے اور ڈاکٹر سے گفتگو کرنے کے بعد ہی انہیں سکون ملا تھا۔ اور آپ کے دل پر کیا گزری تھی؟ میں نے اس کے چہرے کی شگفتگی پر نظر ڈال کر آہستہ سے دریافت کیا۔ کیا کریں گی جان کر؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں، میں نے اصرار کیا۔ میں نے اور ممی نے پولیس افسر کے بیان پر خاص طور پر اس جگہ جا کر حادثے کی نوعیت کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے میرے سوال سے پہلو بچا کر جواب دیا۔ اف میرے خدا! ڈرائیور کی لاش کے لوتھڑے اس دیوار سے چپکے نظر آ رہے تھے جس نے گاڑی ٹکرائی تھی۔ گاڑی بھی یقیناً چور چور ہو گئی ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر سے سنی ہوئی بات دہرائی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ اس سنگین حادثے سے میرے زندہ سلامت بچ جانے کو معجزہ نہیں کہیں گی؟
بالکل، اس نے جھرجھری لے کر جواب دیا، سب کچھ ایک معجزہ ہی تھا۔ پھر اسے بھی ایک معجزہ ہی سمجھتے کہ حادثے کے وقت میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ بچشم خود حالات کا جائزہ لیا، پھر پولیس کو تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد ہی ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خوشگوار موڈ میں ہیں، وہ میری باتوں کا مفہوم بھانپ کر بولی، ورنہ ایسے سنگین حادثے سے دوچار ہونے کے بعد تو لوگ مہینوں بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کروں، لیکن اس سے ڈر کر خود کو روک رکھا ہے کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ میری خفگی کا اتنا خیال کب سے ہونے لگا آپ کو؟ اس نے شوخی سے نظر بچا کر گنگناتے لہجے میں سوال کیا۔ جب سے قسمت نے مجھے موت کے ہاتھوں سے چھین کر دوبارہ آپ کی خاطر زندگی عطا کی ہے، میں نے بڑی چستہ اور بے ساختگی سے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ چھوئی موئی کے معصوم پودے کی مانند اپنے وجود میں سمٹنے لگی۔ اس کے چہرے پر شفق کے رنگ لہرانے لگے۔ وہ شرما کر جانے کے ارادے سے پلٹی۔ فاخرہ، میں نے اسے پیار سے آواز دے کر روک لیا۔ جی۔ وہ دوپٹے کا آنچل ہاتھ میں لے کر مسلنے لگی۔ سچ پوچھیے تو میں آپ ہی کی دعاؤں سے زندہ ہوں، ورنہ آپ کو میری قسم دوبارہ مذاق میں بھی ایسی بری فال زبان سے نہ نکالیے گا۔ اس نے تھم تھم کر کہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی خوابگاہ سے نکل گئی۔ ایک دن اور گزر گیا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق میں بالکل نارمل تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی تھی۔ گھر پر بستر پر پڑے پڑے میرا دل اکتانے لگا۔ میں نے دفتر جانے کا خیال ظاہر کیا تو ماں کی ممتا کو جوش آ گیا۔ ابھی ایک ہفتے تک تمہیں دفتر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ماں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایک ہفتے بعد بھی میں ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کروں گی۔ گویا میں صرف خوابگاہ تک محدود رہوں گا۔ میں نے بڑے لاڈ سے احتجاج کیا، اس طرح تو میری صحت کو گھن لگ جائے گا۔ تم اگر چاہو تو 1-2 گھنٹے کے لیے پرانے ڈرائیور کے ساتھ شام کو تفریح کے لیے جا سکتے ہو، لیکن اس شرط پر کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم کاروباری معاملات میں نہیں الجھو گے۔ آپ کو میری صحت کی طرف سے کیا تشویش لاحق ہے؟ میں نے پوچھا۔ فضول بحث مت کرو، ماں نے بڑی شفقت سے ڈانٹا۔ تم دل بہلانے کی خاطر گھر پر بھی کسی دوست کو بلا سکتے ہو، اس کے لیے آپ کو بھی میری مدد کرنی پڑے گی۔ میں نے ماں کو چھیڑنے کی خاطر زیر لب مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ آپ آنٹی سے بات کریں، وہ اگر فاخرہ کو 2-4 دن کے لیے یہاں چھوڑ دیں۔ بری بات ہے دانش، ماں نے سنجیدگی سے مجھے گھورا۔ جب تک نکاح اور رخصتی نہ ہو جائے کسی لڑکی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ رخصتی کی رسم پہلے کر لی جائے، نکاح بعد میں ہوتا رہے گا؟ اچھا بس، زیادہ حماقت کی باتیں مت کرو۔ ماں مجھے پیار سے ڈانٹتے ہوئے ہنسامہ کو کھانے سے متعلق ہدایت جاری کرنے چلی گئی۔ میں پھر رمیش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے 2-4 روز بعد کھل کر سامنے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی طلب کردہ مہلت میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا بھی ضرور کرے گا۔ اس روز گھر میں جشن صحت کے ہنگاموں کی وجہ سے میں بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے میری آنکھ رات جلدی لگ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ میرے سوتے تک خوابگاہ میں میرے پاس بیٹھی شادی کے بارے میں صلاح مشورہ کرتی رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جب بیگم نفیس نے سارا اختیار انہیں سونپ دیا ہے تو پھر نیک کام میں 2 ماہ سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کی خوشنودی کی خاطر ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ پھر کب میری آنکھ لگی اور کب میں دنیا سے بے خبر ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ البتہ جب رات کو میں واش روم جانے کے ارادے سے اٹھا تو خوابگاہ میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر واش روم میں گیا، لیکن 2-4 منٹ بعد جب واش روم سے باہر نکلا تو جوگیا کو خلاف توقع دیوان پر بیٹھا دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ آج بھی وہ اسی خلیے میں تھا جس خلیے میں میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلی ملاقات میں وہ نڈر اور بے خوف نظر آ رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر گمگیر سنجیدگی مسلط تھی۔ حسب معمول اس نے گلے میں ریشمی مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کسی طرح اس کا مفلر ہٹا کر اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ اس کی گردن پر بائیں جانب زخم کا کوئی گہرا نشان تو نہیں تھا۔ روپ نگر میں گلزار خان مرحوم نے سلامت خان
یا رمیش کی یہی ایک نشانی بتائی تھی جس کے ذریعے اسے ہزاروں میں شناخت کیا جا سکتا تھا؟ کہیں جوگیا ہی تو رمیش نہیں تھا جو اس وقت اپنے وعدے کے مطابق میری نظروں کے سامنے موجود تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی بن کر کوندا۔ میں پوری توجہ سے اسے گھورنے لگا جبکہ وہ بدستور کسی خیال میں محو نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہماری نظریں چار نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک لمحہ واش روم کے دروازے پر کھڑا کسی آخری فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے قدم اٹھا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم اس وقت میری خواہگاہ میں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کی تلقین کی، پھر انتہائی تیزی سے لپکتا ہوا میرے قریب آیا اور ہاتھ میں دبی ہوئی کوئی چیز میری پشت پر رکھ کر پوری قوت سے دبایا۔ اس کے ہاتھوں میں بلا کی قوت تھی۔ اس کے علاوہ اس نے جو چیز میری پشت پر رکھی تھی اس قدر ٹھوس اور گرم تھی کہ میں بمشکل اپنی چیخ ضبط کر سکا۔ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے جسم کے کسی حصے کو دہکتی ہوئی آگ سے داغ دیا گیا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں چاہنے کے باوجود جوگیا کی اس حرکت کے خلاف کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ 10 سیکنڈ تک وہ اس ٹھوس شے کو میری پشت سے لگائے رہا، پھر اس نے ہاتھ ہٹا کر میرے سامنے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں لوہے کا ایک بچھو موجود تھا جس کے سر پر پیتل کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جوگیا کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ مگر زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟